السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل اور احکام کا بیان، پانچویں قسط، پارٹ 5۔ محترم سامعین و ناظرین، اذان و اقامت کے متعلق 12 سوالات اور اس کے جوابات سماعت فرمائیں۔ سوال: اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے۔ جواب: اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال: دین اسلام میں اذان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ جواب: اذان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پانچوں فرض نمازیں بشمول جمعہ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ فتاوی خانیہ میں ہے، اذان شعائر اسلام میں سے ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شہر، بستی یا محلہ کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم انہیں اس پر مجبور کرے گا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ان سے لڑائی کرے گا۔ سوال: کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں اذان دینا ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات شہادت یوں ارشاد فرمائے: اشہد انی رسول اللہ۔ سوال: آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں۔ جواب: حضرت سیدنا خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ سوال: پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: 3,24,00,000۔ سوال: اذان دینے والا کیسا ہو؟ جواب: مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنہ، ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا نگراں، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، اذان پر مداومت ہمیشگی کرتا ہو، اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مؤذن تھے۔ حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت سیدنا سعد بن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں حضرت سیدنا زیادہ بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: تلاوت قرآن کے دوران اذان شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجیے، یہاں تک کہ تلاوت بھی اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ اقامت میں بھی اسی طرح کیجیے۔ سوال: کیا اذان ہو جانے کے بعد بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر بوقت اذان جواب نہ دیا اور زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے سکتے ہیں۔ سوال: بوقت اذان باتیں کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ جواب: جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ سوال: کیا اذان صرف نمازوں کے لیے دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ ان تمام مواقع پر اذان دینا مستحب ہے، جیسے بچے کی ولادت کے وقت، غمگین کی حالت میں، مرگی والے، غضبناک اور بد مزاج آدمی اور بد مزاج جانور کے کان میں، لڑائی کی شدت کے وقت، آگ لگنے کے وقت، میت دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، یا کسی پر جن سوار ہو، اس وقت جب جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اور وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ سوال: اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیسا؟ جواب: اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے
تو اس وقت کھڑا ہو، یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔